السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ساكن کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، سلام علیکم. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی شخصیت. آج کے ہم اپنے اس بیان میں جاننا چاہیں گے کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، جن کی دنیا ازاں مناتی ہے اور جن کی قدردانی اور جن کی تعظیم اور احترام ہر انسان کرتا ہے، وہ کس شخصیت کے مالک تھے. لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو جاننے کے لیے چند باتوں کو جاننا ضروری ہے. ایک لفظ ہے جسے حماسہ کہتے ہیں. اسے جاننا پڑے گا کہ حماسہ کسے کہتے ہیں. حماسہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حماسہ کے لغت میں معنی یہ ہیں کہ سختی، صلابت، شدت، اور کبھی کبھی حماسہ شجاعت کے معنی میں ہوتا ہے. یہ لغت میں معنی ہوئے. اسی طرح سے جب آپ شعر اور نظم کی دنیا میں داخل ہوں گے تو اشعار بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ اشعار البتہ معنی، مضمون اور محتوا کے اعتبار سے اشعار کی کئی قسمیں ہیں. کچھ اشعار ہوتے ہیں جو غنائی اشعار کہے جاتے ہیں، یعنی وہ اشعار جس میں زبان عاشقانہ ہوتی ہے اور محبوب کے حسن وغیرہ کی بات ہو، ان اشعار کو غنائی اشعار کہتے ہیں. کچھ اشعار وعظ والے ہوتے ہیں، یعنی وہ اشعار جس میں نصیحت اور وعظ کیا جائے. کچھ اشعار رسائی ہوتے ہیں جسے ہم مرثیہ کہتے ہیں. یہ مرثیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی شخصیت ہو، اس کے چلے جانے پر، یا کوئی معنوی اور روحانی شخصیت ہو، اس کے چلے جانے پر لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں اور گریہ و بکا کرتے ہیں. وہ ہوئے رسائی اشعار. اور کچھ اشعار ہوتے ہیں مدحی، جس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے اور تعریف کے ساتھ ساتھ کبھی ان اشعار کے ذریعے سے کسی کی چاپلوسی بھی کی جاتی ہے. بس اشعار ہوئے غنائی اشعار، واضی اشعار، رسائی اشعار اور مدحی اشعار. لیکن اشعار کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں حماسی اشعار، یعنی وہ اشعار جو انسان کے ضمیر میں شجاعت، غیرت، جواں مردی کی روح ڈال دیں، جو اس کی انسان کی روح کو تحرک، ہیجان، جوش و ولولہ بخشے. ان اشعار کو حماسی اشعار کہا جاتا ہے. اگر میں حماسی اشعار کے مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو جوش ملیح آبادی نے بڑے اچھے
اشعار کہے ہیں اس سلسلے میں۔ آپ کا ایک مرثیہ ہے انقلاب اور حسین، جس میں آپ نے کہا اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا اے خاک بتا قبر یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا قبر یزید آج کہاں ہے۔ آپ غور کریں، اس طرح کے اشعار کو حماسی اشعار کہا جاتا ہے، یا فارسی زبان کے شاعر نے کہا ہے کہ مراعار آید عزیز زندگی کہ سالار باشم کنم بندگی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زبان سے فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ مجھ کو ایسی زندگی سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس میں میں جیوں اور غلامی کی زندگی بسر کروں۔ لہٰذا اشعار کبھی حماسی بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اشعار کی اتنی قسمیں ہیں، ایسے ہی نثر بھی کبھی غنائی ہوتی ہے، نثر بھی کبھی وعظی ہوتی ہے، نثر بھی کبھی مدحی ہوتی ہے، اور نثر بھی کبھی حماسی ہوتی ہے۔ یعنی بعض تقریریں، بعض نثر، بعض گفتگو وہ گفتگو ہوتی ہے جس سے انسان کی روح میں جوش و جذبہ و ولولہ و تحرک پیدا ہوگا۔ آج کی ہم گفتگو میں جاننا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے، لیکن حماسی نثر کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جنگ صفین ہے، اور ایک طرف امام علی علیہ السلام کا لشکر اور دوسری طرف امیر شام کے سپاہ ہے، اور دونوں کا سامنا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے اصول کے مطابق کسی طرح سے حاضر نہیں ہیں کہ جنگ کا آغاز آپ کی طرف سے ہو، اور آپ کی مکمل کوشش یہ کہ تا حد امکان اختلاف حل ہو سکے۔ اسی اثنا میں امام علی علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں کہ امیر شام کے لشکر نے گھاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور جب گھاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا پھر بھی مولا کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مذاکرے کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ مولا نے پیغام بھی بھیجا کہ ہماری بنا جنگ کی بنا نہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم گفتگو کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے، لیکن طرف مقابل نے قبول نہ کیا۔ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نثر بھی، تقریر بھی کبھی حماسی ہوتی ہے۔ جب مسئلہ مذاکرے کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے حل نہ ہو سکا، تو اب یہاں پر امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اب صرف دو ہی راستہ ہے، یا تو تم پیاس سے جاں بلب ہو کر مر جاؤ، یا جنگ کرو، یا جنگ کرو، اور وہ بھی ایسی جنگ کہ جس کو دشمن نے شروع کیا ہے، یعنی مولا کائنات کی طرف سے یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر امام علی علیہ السلام چند سطر کی گفتگو کرتے ہیں، وہ قابل غور بات ہے کہ نثر حماسی کیسے ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں قد استطعموکم القتال، یہ لوگ تم سے جنگ کے بھوکے ہیں اور یہ تم سے غذا مانگ رہے ہیں، فَأَقِرُّوا
علی مزلۃ و تاخیر محلہ او رب السیوف من الدماء ترو من الماء۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا کہ جاؤ جنگ کرو، لیکن میں تم سے یہ کہوں گا کہ ان دو میں سے کسی ایک کو انتخاب کرو، یا تو ذلت و رسوائی کو قبول کرو کہ وہ پانی لے جائیں اور تم دیکھتے رہو، یا یہ کہ اپنی ان تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کر دو تاکہ تمہیں پانی مل سکے۔ بس یہ دو چیزوں کا تمہیں اختیار ہے، یا تو ذلت و رسوائی قبول کرو کہ وہ پانی لے کے چلے جائیں اور تم کھڑے دیکھتے رہو، یا نہیں اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کرو تاکہ تمہیں پانی مل سکے۔ یہاں کے اوپر تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا کے اس تقریر کا اثر تھا۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، غور طلب بات ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، ایسے والد ماجد کے فرزند ہیں۔ اب امام نے اپنے اصحاب سے، امام علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ امام کہتے ہیں کہ زندگی، حقیقی زندگی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تم فائق رہو، تم بلند و برتر رہو، اور موت یہ ہے کہ زندہ رہو لیکن ذلیل اور رسوا رہو۔ کہا اگر زندہ ہو اور ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ ہونا تو یہ تمہاری موت ہے، لیکن اگر مر کے بھی عزت، وقار اور مقام تک پہنچ رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی ہے۔ اس تقریر کا اثر اتنا زیادہ ہوا اور اس تقریر نے اصحاب امام علی علیہ السلام کے دل میں اتنا جوش و ولولہ اور جذبہ ایجاد کر دیا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اب قبضے پہ امام علی علیہ السلام کے لشکر کا قبضہ ہوا۔ اور جب امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ اب ہم ان کو پانی نہ دیں گے، تو امام علی علیہ السلام نے کہا نہیں، ایک وقت مشخص کرو، وہ آ کے پانی لے جائیں۔ پانی نہ دینا ان کا کام تھا، لیکن پیاسے کو پانی پلانا ہمارا کام ہے۔ پانی ہر ذی حیات کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے اشعار کی قسمیں ہوتی ہیں، ایسے ہی تقریر، گفتگو، نثر کی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ کبھی نثر غنائی ہے، کبھی نثر جو ہے رسائی ہے، کبھی نثر مدحی ہے، کبھی نثر میں واعظ ہوتا ہے، اور کبھی نثر حماسی ہے۔ جس طریقے سے اشعار کی یہ قسمیں، ایسے ہی نثر کی قسمیں، اسی طریقے سے یہ جو دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں، اور ساتھ ساتھ شخصیتوں کی بھی کئی قسمیں۔ یعنی کبھی شخصیت رسائی ہے، یعنی اس کو دیکھیے تو صرف اور صرف اس کے ہاں مظلومیت جھلکتی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کس شخصیت کے مالک تھے؟ بعض بایوگرافی اور سوانح عمری لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک بنیادی عنصر پایا جاتا ہے کہ اگر انسان نے اس بنیادی عنصر کو اور بنیادی بات کو پا لیا تو اس کی مکمل شخصیت کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے۔ اسی لیے مصر کے ایک رائٹر ہیں محمود عقاد، انہوں نے اپنی کتاب عبقریت الامام میں ایک بات لکھی ہے۔ وہ یہ لکھی ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب پڑھا تو میں نے ان کے بنیادی عنصر کو پا لیا۔ وہ مصری رائٹر محمود عقاد کہتے اور کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہاں وہ بنیادی عنصر یہ تھا کہ آپ کے یہاں جواں مردی پائی جاتی ہے جو شجاعت سے بلند و بالا شے ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علی ہر میدان میں جواں مرد ہیں، اور جواں مردی شجاعت سے بلند و بالا شے کا نام ہے۔ اس بات کو فارسی زبان کے شاعر نے یوں کہا ہے کہ در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود کی دانی کیستی۔ اے علی، ہم آپ کی شجاعت کو بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جواں مردی کا کیا عالم ہے، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو
آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے شجاعت اور جواں مردی کا فرق یوں واضح کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق میں عمرو بن عبدود جیسے سورما کو زیر کر دینا اسے شجاعت کہتے ہیں، لیکن جب اس نے توہین کی اور اپنا لعاب دہن مولا کے اوپر ڈالا تو پھر سینے سے اتر آنا اسے جواں مردی کہا جاتا ہے، جو شجاعت سے بہت بلند و بالا شے کا نام ہے۔ یعنی جواں مردی اسے کہتے ہیں کہ انسان عرفان کے اس مرحلے پر پہنچ جائے جہاں ہر عمل کو رضائے پروردگار کے لیے انجام دے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا بنیادی عنصر یہ کہ آپ جواں مرد ہیں اور ہر میدان میں جواں مردی ہیں، تو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کس شخصیت اور کس عظمت کے حامل تھے؟ یہیں کے اوپر روک کے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں یزید نے حاکم مدینہ ولید کو خط لکھا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کے سر و تن میں جدائی کر دینا۔ سب سے بڑی یزید کو غلطی یہیں پہ ہوئی تھی۔ یزید لکھ رہا ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کے سر و تن میں جدائی کر دینا، یعنی یزید گویا امام حسین علیہ السلام کو ہم اور آپ جیسا ایک جسم سمجھ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر سر و تن میں جدائی ہو جائے گی تو حسین کا خاتمہ ہو جائے گا، حسین مٹ جائیں گے، جبکہ وہ یہ نہ جانتا تھا حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین مکتب، درس، آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ جتنا دنیا حسین کو مٹانا چاہے گی اتنا ہی آسمان کرامت، آسمان عزت و شرافت پہ سورج بن کے منور نظر آئیں گے۔ اور یہی بات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن زینب کبریٰ حضرت علیٰ مقام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی بات کہی تھیں، یا یزید کد قیدک وس عصایک ناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، تخت و تاج تیرے پاس ہے، پراپرٹی تیرے پاس ہے، میڈیا تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، جو کرنا چاہے کر لے۔ کیا تو میرے بھائی کو ایک جسم سمجھ رہا تھا؟ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے بھیا حسین کے سر و تن میں جدائی کر دے گا تو میرے بھیا حسین کا خاتمہ ہو جائے گا؟ میرا حسین کوئی جسم نہیں تھا، وہ ایک مکتب ہے، وہ ایک درس ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ ایک فکر ہے۔ دنیا جتنا اسے مٹانا چاہے گی اتنا ہی زیادہ ابھر کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ تو جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم نہ میرے بھیا کے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ ہی وحی الہی کتاب خدا کو تو مٹا سکے گا۔ سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ جب سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام گلا کٹانے کے بعد اپنی قبر میں سو گئے تو آخر پھر دشمن نشان قبر کو کیوں مٹا رہا تھا؟ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کی طرف پانی کیوں رواں کیے جا رہے تھے؟ کیوں قبر کے اطراف کی زمین کے نشیب و فراز کو کیوں برابر کیا جا رہا تھا؟ بنیادی سوال یہ کہ آخر مقتول حسین کون سی مزاحمت ایجاد کر رہا تھا؟ یہ نشان قبر کا مٹانا یا سید الشہداء کی قبر کی طرف پانی کا رواں کرنا یا زمین کے نشیب و فراز کو برابر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک درس کا نام ہے، حسین ایک مکتب کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ توجہ کرنے کی بات ہے، ایک جملے میں یوں کہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ مقتول حسین زندہ حسین سے زیادہ مزاحمت کا سبب بنا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ایک فکر ہے، حسین ایک درس ہے، حسین ایک آئیڈیالوجی ہے۔ جب اتنی بات کہہ سکا تو اب میں آؤں گا آخر امام حسین علیہ السلام جس کی دنیا عزا مناتی ہے، جن کی تعظیم احترام کیا جاتا ہے، آپ کی شخصیت کیسی شخصیت ہے؟ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے اشعار حماسی ہوتے ہیں، جس طریقے سے
نثر حماسی ہوتی ہے، اسی طریقے سے شخصیتوں کی بھی اقسام ہیں۔ حسین کی شخصیت ایک حماسی شخصیت ہے جس سے غیرت، عزت، کرامت، شرافت، فداکاری کی بو آئے نا، اسے سید الشہداء کہتے ہیں۔ جس کا ذکر انسان کے روح و روانوں میں ہیجان اور جوش و ولولہ ایجاد کرتا ہے نا، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو مردہ ضمیروں کو زندہ کرتا ہے، جو حقیقی حیات عطا کرتا ہے، وہ حسین ہے۔ ایک لفظ میں شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اسے جاننا ضروری ہے کہ حسین کی شخصیت ایک حماسی شخصیت ہے جس سے غیرت، عزت، کرامت نفس، شرافت نفس، پاکیزگی، ایثار، فداکاری کی بو آتی ہے۔ لہٰذا جب حسین کی شخصیت ایسی ہے تو حسین کی عزا بھی ایسی ہی ہونا چاہیے جس سے غیرت، عزت، کرامت، شرافت، ایثار، فداکاری کی بو آئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فرش حسین فرش حسینی نہیں ہے، یہ کوثر حسینی ہے، جہاں ہم آ کر نہا کر اپنی روحوں کو طیب و طاہر کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔